کیا آپ بھی صبح بچوں کو اسکول بھیجنے اور گھر کے کاموں میں کنفیوز ہو جاتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے میں 4 بچوں کے ساتھ اپنی صبح کو پروڈکٹیو بناتی ہوں اور روزمرہ کے ضروری کام کیسے مینیج کرتی ہوں، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی گراسری بھی شیئر کروں گی جو کہ میں نے کم بجٹ میں رہتے ہوئے کی ہے۔ یہ ویڈیو میری تمام بہنوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں تقریباً 4 دن کے بعد اپنا ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے میرا دل اور دماغ ویڈیو بنانے کے لیے بالکل ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ ذہنی ٹینشن تھی، اس لیے میں نے خود کو زبردستی پریشر میں نہیں ڈالا۔ میں نے یہی سوچا کہ جب دل اور ذہن بہتر ہوں گے تبھی دوبارہ کام شروع کروں گی۔ الحمدللہ آج میری طبیعت بہتر ہی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج دوبارہ سے ولاگنگ شروع کی جائے۔ یہ صبح کا وقت ہے، آج منڈے ہے اور ہفتے کا پہلا دن بھی ہے۔ بچوں نے اسکول جانا تھا تو میں سب سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ ابھی نماز کے بعد کا وقت ہے اور باہر کافی اندھیرا بھی ہے۔ بچوں کے کپڑے پریس کرنے تھے تو میں اسٹور روم میں آ گئی، تو یہاں کچھ کپڑے پہلے سے دھلے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ پہلے انہیں اٹھا لوں تاکہ سٹینڈ خالی ہو جائے۔ ویسے بھی مجھے ہمیشہ یہی اچھا لگتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس جگہ کو اچھی طرح صاف اور منظم کر لیا جائے، اور تب ہی کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو میں نے یہ اپنے بچوں کی کچھ ساکس بھی دھوئی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ سردیوں میں ساکس بہت زیادہ پہنی جاتی ہیں بچوں کو، اسکول والی بھی ساکس ہوگی، گھر والی بھی ساکس ہوگی، اس لیے ساتھ ساتھ ہی میں واش کر لیتی ہوں۔ تو میں نے یہ ساکس رکھنے کے لیے جوتوں کا ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کو کوئی مناسب آرگنائزر نہیں مل رہا تو آپ اس طرح کا جوتوں کا ڈبہ استعمال کر سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ بچوں کی ساکس اسی میں رکھتی ہوں۔ جو چھوٹی ساکس ہوتی ہیں میں انہیں گرا نہیں لگاتی، بلکہ کہ ایک ساکس کے اندر دوسری ساکس ڈال کر رکھ دیتی ہوں، اور جو بڑی ساکس ہوتی ہیں انہیں میں گرا لگا دیتی ہوں۔ اس طرح جب بھی ساکس لینی ہوتی ہے بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، نہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور نہ ہی کنفیوژن ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہی طریقہ فالو کرتی ہوں۔ اب اسٹور روم میں کپڑے اٹھانے کا کام مکمل ہو چکا تھا اور بچوں کے یونیفارم پریس کرنے تھے۔ ویسے تو میں اکثر یونیفارم رات کو ہی پریس کر کے سوتی ہوں، لیکن کل سنڈے تھا، بچے آؤٹنگ پر گئے ہوئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ کافی لیٹ واپسی ہوئی اور اتنی تھکاوٹ تھی کہ جسم بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ کوئی بھی کام کیا جائے، اس لیے کپڑے پریس نہیں ہو سکے اور میں سیدھی سو گئی آ کے۔ صبح اٹھی ہوں تو سب سے پہلے یہی سوچا کہ یونیفارم پریس کر لوں، کیونکہ آج منڈے ہے اور ہمارے یہاں پرمٹ بھی آج ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ بجلی اور پانی والے جتنے بھی کام ہونا، جیسے کپڑے پریس کرنا، پانی بھرنا، نماز کے بعد ہی کر لوں۔ اس لیے میں سب سے پہلے اسٹور روم میں آئی تھی۔ جب وہاں کا کام مکمل ہو گیا تو اب میں کچن میں آ گئی ہوں۔ کچھ گراسری بھی میں نے رات کو کی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ پہلے وہ بھی سمیٹ لوں، پھر بچوں کے لیے ناشتہ وغیرہ بناؤں گی۔ بچوں کا اسکول 9:30 پہ لگتا ہے، اس لیے ابھی میرے پاس کافی وقت تھا، تو یہ گروسری میں نے آہستہ آہستہ کر کے لے رہی ہوں۔ ماشاءاللہ سے رمضان بھی قریب آ رہا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ چیزیں پہلے ہی تھوڑی تھوڑی کر کے لے لوں، کیونکہ رمضان میں بلا وجہ باہر نکلنے سے بچتی ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ رمضان میں اتنا ہی باہر جانا چاہیے جتنی واقعی ضرورت ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تو مجھے برتن خریدنے تھے۔ میرے بچے پلاسٹک کی پلیٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بابا کہتے ہیں کہ یا تو شیشے کے برتن یوز کریں یا سلور کے برتن، کیونکہ وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن پھر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں آہستہ آہستہ سلور کے برتن بھی لے رہی ہوں۔ جب بھی میں گراسری کرنے جاتی ہوں کبھی 2 پلیٹس لے آتی ہوں، کبھی 2 بول، زیادہ نہیں خریدتی تاکہ بجٹ اوور نہ ہو۔ تو میں ہمیشہ بجٹ میں رہتے ہوئے چیزیں خریدتی ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی چیز لانی ہوتی ہے تو میں اسے ایک ہی بار میں سب کچھ خریدنے کی بجائے آہستہ آہستہ خریدتی ہوں۔ اس طرح بجٹ برقرار رہتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں جب بھی گراسری کے لیے جاتی ہوں گھر سے پہلے ایک لسٹ بنا کر جاتی ہوں۔ اس طرح مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز خریدنی ہے اور کون سی نہیں، اور کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہتی۔ گراسری کرنے کے بعد میرے لیے سب سے مشکل کام بھلا کیا ہوتا ہے کہ اسے سنبھالا جائے، کیونکہ میرا کچن بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اور مجھے ہر چیز کو چھوٹے سے کچن میں مینیج کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا کیبنٹ ہے جہاں مجھے ہر چیز کو ادھر ہی رکھنا پڑتا ہے، تمام گراسری کو۔ تو میری بیٹی چھوٹی ہے تو وہ بار بار دراز یہ کھول دیتی تھی، تو ہر چیز کو باہر نکال لیتی تھی۔ تو اب یہ ایک میں نے چھوٹی سی ایک پلاسٹک کی بالٹی لی ہوئی ہے، تو جن چیزوں کی مجھے ہفتے میں ایک بار ضرورت پڑتی ہے جیسے دالیں وغیرہ ہوگی تو میں اس بالٹی میں رکھ دیتی ہوں، اور جو گراسری میں دو بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو انہیں بھی اسی بالٹی میں رکھ دیتی ہوں۔ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔
اگر آپ کے پاس بھی بڑا کچن نہیں ہے یا کوئی آرگنائزر نہیں ہے نا تو آپ بھی ایسے پلاسٹک کی بالٹی لے سکتے ہیں. اس طرح کے نا پلاسٹک کے نا بازار سے ڈبے بھی مل جاتے ہیں. اگر بالٹی یا ڈبا نہیں نا آپ بائی کر سکتے تو جیسے گتے کا کوئی ڈبا ہوتا ہے وہ لے لیں. اس سے نا ہر چیز کو نا سنبھالنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. شروع میں نا مجھے یہ کافی کام نا مشکل لگتا تھا اور میں اکثر چیزیں ادھر ادھر رکھ دیتی تھی. اب بچے بھی بڑے ہو گئے تھے لیکن میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا ابھی چھوٹی ہے، اس لیے یہ طریقہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. بچوں کا نا ناشتہ تیار کر کے نا میں نے انہیں اسکول بھیج دیا تھا. آج بچوں نے نا صرف دودھ ہی پیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ماما آج ہم نے نا پراٹھا یا روٹی نہیں کھانی. تو ویسے نا بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں تو اس لیے نا وہ جلدی بھی آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آپ دودھ پی کے نہ چلے جائیں. میں بچوں کے سامنے نا موبائل زیادہ استعمال نہیں کرتی کیونکہ اس سے بچے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا میں نے نا وہ والا حصہ نا ریکارڈ نہیں کیا جب میں بچوں کو ناشتہ کروایا یا بچوں کا یونیفارم پہنا رہی تھی. سب جو وہ بچوں کی مائیں ہیں نا تو میری ان سے یہی نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے نا موبائل کا استعمال کام کیا کریں. میں نا یہ ویڈیو بھی بناتی ہوں، بلاگنگ بھی کرتی ہوں، لیکن بچوں کے سامنے موبائل نہیں پکڑتی. اس سے بچوں کی نا جو توجہ ہمیں ملنی ہوتی ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماما موبائل میں بیزی ہے تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتیں نہ کرنے لگتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ بچے جاگ رہے ہوں تو موبائل استعمال نہ کریں، اور جب بچے سو جائیں یا اسکول چلے جائیں تو تب آپ نا موبائل یوز کر لیا کریں. بچے نا میرے اسکول چلے گئے تھے تو میں نا اپنی چھوٹی بیٹی کو سلایا اور آہستہ آہستہ گھر کی نا صفائی شروع کر دی کیونکہ ماشاءاللہ سے نا رمضان بھی قریب ہے. تو رمضان میں نا ہم کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نا وقت عبادت اور اللہ کے ذکر میں گزاروں. تو اس لیے نا میں گھر کی نا ڈیپلی صفائیاں شروع کر دی ہیں. تو میں نے سوچ لیا کہ جس دن بھی ایک کو نہ پکڑوں گی نا اس کو اچھی طرح صاف کروں گی. تو میں رمضان میں نا ہمیشہ جو بھی غیر ضروری کام ہوتے ہیں نا تو ان میں نا اپنا وقت ضائع نہیں کرتی. تو یہ میں نا اسٹڈی روم میں آ گئی تھی تو سردیوں میں نا اسٹڈی روم یا گھر کا کوئی بھی کونا نا میں اچھی طرح سے صاف نہیں تھی کر رہی. تو میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ نا اب میں شروع کرتی ہوں تاکہ گھر نا رمضان سے پہلے نا صاف ستھرا ہو جائے. تو ادھر نا یہ کافی زیادہ پیپر پڑے ہوئے ہیں، تو اتنے کے زیادہ بچوں نے پیپر پھاڑ پھاڑ کے رکھے ہوئے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آ رہی. تو جتنے پیپر تھے نا تو میں نے کہا میں شاپر میں ڈالتی ہوں، لیکن شاپر تو مجھے خیر کوئی نہیں ملا. یہ ایک بیگ پھٹا ہوا تھا تو میں نے اسی میں ڈالے ہیں. تو ساری جتنی بھی شیلف سی نا ان کو بھی اچھی طرح صاف کیا ہے. تو اسی طرح نا میں آہستہ آہستہ اپنے گھر کی صفائیاں شروع کروں گی. آہستہ آہستہ کام کرنے سے بھلا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی. اگر ایک ہی دم ہم پورے گھر کا کام شروع کر لینا تو اس طرح کوئی کام بھی ختم نہیں ہوتا اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے بتانا کہ آپ کو یہ میری صبح کیسے لگی، کہ اگر آپ بھی اپنی صبح کو پروڈکٹیو بناتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے کوئی بھی کسی بھی دن کے حصے کو پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کس پہ بناؤں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.